السلام علیکم دوستوں، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی یہ خاص دعا ہمارے بھائی آفتاب کے لیے ہے جنہوں نے بتایا کہ وہ آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آئیے سب مل کر ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے بھائی آفتاب کی تمام آزمائشوں کو آسان فرما، انہیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما اور ان کے لیے خیر کے راستے کھول دے۔ یا رب، انہیں صبر، ہمت اور مضبوط ایمان عطا فرما، ان کی ہر پریشانی کو راحت میں بدل دے، ان کے دل کو سکون عطا فرما اور انہیں اپنی رحمت و حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ، ان کی ہر جائز دعا قبول فرما، ان کی آزمائش کو کامیابی کا ذریعہ بنا اور ان کے لیے ایسا فیصلہ فرما جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور بتائیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کے وعدے سب کچھ دل میں رہ جاتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ چلے جاتے ہیں یا حالات ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس وقت دل میں صرف ایک ہی سوال آتا ہے، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اگر آج آپ بھی ایسے درد سے گزر رہے ہیں، اگر آپ بھی کسی کو بھولنا چاہتے ہیں مگر ہر روز اس کی یاد دل کو تکلیف دیتی ہے، تو آج کی یہ بات آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ایک حقیقت کو سمجھ لیں، ہر وہ شخص جو ہماری زندگی میں آتا ہے ہمیشہ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمیں خوشیاں دینے آتے ہیں، کچھ ہمیں سبق سکھانے اور کچھ اللہ کے قریب کرنے۔ ہم اکثر انسانوں سے ایسی امیدیں لگا لیتے ہیں جو صرف اللہ سے لگانی چاہیے۔ جب وہ انسان بدل جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہماری دنیا ختم ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اگر کوئی آپ کی قسمت میں ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ سے جدا نہیں کر سکتی، اور اگر وہ آپ کی قسمت میں نہیں تو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ آپ کا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سوچو، جس چیز کے لیے آپ رو رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے اس سے آپ کو کسی بڑے غم سے بچایا ہو۔ موو آن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے وفا ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مان لیا کہ اللہ کی رضا میری خواہش سے بہتر ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، راتوں کو رونا، پرانے میسیجز پڑھنا، ہر جگہ اس شخص کی یاد آنا، یہ سب بہت تکلیف دہ ہے۔ لیکن ایک سوال خود سے ضرور پوچھیں، کیا میں اپنی پوری زندگی ایسے شخص کی یاد میں گزار دوں جو اب میری زندگی کا حصہ ہی نہیں؟ یا پھر میں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھوں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے ایک ہی بات دو بار اسی لیے فرمائی تاکہ ہمارا دل یقین کر لے
کہ اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہے تو یقین کریں اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو لوگوں کی بجائے اللہ کے حوالے کر دیں۔ آج سے ایک فیصلہ کریں، ہر بار جب اس شخص کی یاد آئے اس کے لیے رونے کی بجائے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں تو میرے دل کو سکون عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ لکھ دے۔ یقین کریں یہ دعا آپ کے دل کو آہستہ آہستہ مضبوط کر دے گی۔ موو آن ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہے۔ کبھی آپ مضبوط ہوں گے، کبھی پھر سے رو پڑیں گے، لیکن ہر بار اٹھ کر اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ نماز کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے خوابوں پر کام کریں اور خود کو یاد دلائیں میری خوشی کسی ایک انسان سے وابستہ نہیں، میری خوشی میرے رب کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اور آخر میں اگر کوئی آپ کو چھوڑ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی قیمت کم ہو گئی۔ آپ کی قیمت کسی انسان کے رویے سے طے نہیں ہوتی۔ آپ کی عزت اس رب نے بنائی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے آج جس دروازے کے بند ہونے پر آپ رو رہے ہوں، کل اسی بند دروازے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں سے ان کی خوشیاں نہیں چھینتا، وہ صرف بہتر وقت، بہتر راستہ اور بہتر انسان کے لیے انتظار کرواتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے دل کو وقت دیں اور یقین کریں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہی درد آپ کی طاقت بن جائے گا اور آپ مسکرا کر کہو گی اللہ کا ہر فیصلہ میرے لیے بہترین تھا۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہمارے لیے وہی فیصلہ لکھے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے حق میں بہتر ہو۔ میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر لڑکی کے نصیب کو بہت اچھا کرے اور ہر لڑکے کے بھی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔